السلام علیکم، میں بختی سبحان اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ امریکہ میں انسان دوست مچھروں کا لشکر تیار، جینیاتی طور پر تیار کیے مچھر کاٹنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ افزائش نسل کے دوران عام مچھروں کو بھی بے ضرر کر دیں گے۔ فلوریڈا میں کروڑوں جینیاتی مچھر آزاد کر دیے گئے۔ برازیل میں تجربہ کامیاب ہو چکا۔ مزید ویڈیو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں حکام نے کروڑوں جینیاتی مچھروں کو آزاد کر دیا ہے۔ سائنسی تحقیق کے بعد پیدا کیے جانے والے لیب ٹیسٹ مچھر کاٹنے کی صلاحیت سے محروم ہوں گے۔ جینیاتی انجینئرنگ کا شاہکار یہ بے ضرر مچھر عام مادہ مچھروں کے ساتھ جوڑے بھی بنائیں گے اور نئے خاندان بھی پیدا کریں گے، لیکن روایتی مچھروں کی اگلی نسل کو اپنی طرح بے ضرر بنا دیں گے، جو کسی قسم کی متحدی یا غیر متحدی بیماری کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بن سکیں گے۔ امریکی سائنسی محققین کا کہنا ہے کہ لیبارٹریز میں پیدا اور بڑے کیے جانے والے یہ مچھر انسانوں کو کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ جینیاتی انجینئرنگ کی وجہ سے یہ اس صلاحیت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان مچھروں کو ماحول دوست قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جینیاتی مچھر انسانی جسم پر بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن ان کو کاٹ کر ان کے خون یا جسم میں اپنا وائرس نہیں پہنچا سکتے، جبکہ یہ مچھر 2 نسلوں کی پیدائش اور افزائش کے بعد مر جائیں گے، یعنی ان کی پوری نسل جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور انسانی سماج میں ڈھونڈے سے بھی مچھر نام کا حشر نہیں مل پائے گا۔ روایتی قدرتی مچھروں کو ختم کرنے اور ان کا جینیاتی کوڈ تبدیل کرنے یا ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی مخالفت میں کئی امریکی تنظیموں نے آواز احتجاج بھی بلند کی ہے، جس میں ماحولیات کو شدید ترین نقصان پہنچنے کا انتباہ کیا جا رہا ہے۔ مچھروں کے خاتمے کو سراسر نقصان کا سودا قرار دینے والے کئی ایک محققین اور ماہرین میں سے ایک فلوریڈا یونیورسٹی میں ماہر حشرات الارض لمس کا استدلال ہے کہ مچھروں کا ٹیز اور نابود ہونا مضمرات سے بھرپور ہے۔ قدرت نے ان کو خالی ہولی نہیں پیدا کیا، بلکہ ان مچھروں کی بیشتر اقسام و انواع زیرگی یعنی پولینیشن کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے دنیا کے مچھر عام پرندوں اور چمگادڑوں کی اہم خوراک بھی ہے، ساتھ ہی پانی پر پلنے والے ان مچھروں کا لاردہ مچھلیوں اور مینڈک کی اہم خوراک ہے۔ اگر ہم مچھروں کو پورے عرصے یا ماحول سے ختم کرنے جا رہے ہیں تو سوچئے کہ اس فعل سے دوسروں حشرات اور جانوروں کے لیے خوراک اور بقا کا سنگین مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یو ایس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ان بے ضرر مچھروں کو بنانے والی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی اوکسی ٹیک کا کہنا ہے کہ ان کے شاہکار یہ مچھر حقیقی مچھر ہے، لیکن یہ کاٹ نہیں سکتے، اور جب یہ غیر جینیاتی مادہ مچھروں سے ملاپ کر کے نئی نسل تیار کریں گے تو نئی نسل کے مچھر بھی بے ضرر ہوں گے اور کسی قسم کی بیمار کو نہیں پھیلا سکیں گے، لیکن یہ کاٹ نہیں سکتے، اور جب غیر جینیاتی مادہ مچھروں سے ملاپ کر کے نئی نسل تیار کریں گے تو نئی نسل کے مچھر بھی بے ضرر ہوں گے اور کسی قسم کی بیماری کو نہیں پھیلا سکیں گے، لیکن یہ نئی نسل جلد ہی مر جائے گی۔ واضح رہے کہ اب تک کی تحقیقی معلومات کے مطابق مچھروں کی دنیا بھر کے معاشروں اور جنگلات میں 5300 انواع پائی جاتی ہے، جس سے بیشتر انواع انسانی زندگی کو پریشان نہیں کرتے اور پودوں اور فصلوں پر رہتے ہوئے پھلوں اور پھولوں کے رس پر ہی گزر بسر کر لیتے ہیں، لیکن ان 5300 انواع میں سے محض 6% مچھروں میں سے صرف مادہ مچھر ہی اپنے انڈوں کی بڑھوتری کے لیے انسانی خون چوستی ہے، اور ان میں بھی صرف 50 مچھروں کی کارستانی کی وجہ سے ہی انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے 100 انواع کے مچھر
नस्ल इंसानी के लिए मोहलिक साबित होते हैं और इनका काटना काफ़ी तबाहकुन साबित होता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि जीनियाती मच्छरों की अफजाइश और उनको आम मच्छरों से मिलाप के लिए आज़ाद करने का ये तजुर्बाती इस्तेमाल का इजाज़तनामा 2022 तक काम करेगा, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर इदारे अमरीकी शहरियों में ज़िका और कांगो वायरस के फैलाव की कमी या एहतिताम के नताइज की रिपोर्ट्स बनाकर पेश करेंगे। मुतादी और वबाई बीमारियों की रोकथाम के लिए कई सालों से मच्छरों की जीनियाती किरदार में तब्दीलियों के लिए चीन और अमेरिका में निहायत खामोशी के साथ तजुर्बात जारी थे, लेकिन फ्लोरिडा में करोड़ों मच्छरों की अफजाइश और आज़ादी के बाद ख्याल किया जा रहा है कि ये रियासत जो माजी में मच्छरों से बहुत तंग थी अब सुकून का सांस ले सकेगी। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा ये मच्छर एक महसूस बैक्टीरिया के हामिल होते हैं जिनको कोलबाचिया कहा जाता है, चीन में भी इसी टेक्नोलॉजी के तहत मच्छरों के अफ़ाल और किरदार में जीनियाती तब्दीलियों के तजुर्बात जारी है और ये तजुर्बात दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में हो रहे हैं जो खास तौर पर जीनियाती तौर पर मच्छरों की तब्दीली के लिए कायम की गई है। इस बड़ी लेबॉर्ट्री में हर हफ्ते लाखों की तादाद में जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मच्छर तैयार किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डेंगू, मलेरिया और जर्द बुखार से हर बरस बेशतर गरीब एशियाई, अफ्रीकी और मशरकी एशियाई ममालिक में 10 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हो जाते हैं। मच्छरों की जीनियाती कोड में तब्दीली की हामी अमरीकी माहिर हयातियात ओलिविया जेटसन का इस्तदलाल है कि ऐसा करने से जहां 10 लाख अफराद की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, वही मच्छरों की मुख्तलिफ किस्मों में तकरीबन कई फीसद की कमी होगी। इधर बरतानिया में साइंसदानों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेंगू और ज़िका वायरस फैलाने वाले मकामी नौ के रिवायती मच्छर को जीनियाती तौर पर तब्दील कर दिया है और इस तब्दीली के नतीजे में नर मच्छर अपनी नस्ल की अफजाइश सही तौर पर नहीं कर पाता और उसकी दूसरी नस्ल का मच्छर अगली नस्ल की पैदाइश के अमल से पहले मर जाता है। ऑक्जेटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जीनियाती मच्छरों की आज़ादी के बाद इस पूरे इलाके में तकरीबन 96% मच्छर कम हो गए थे, जबकि इसी तरह की हाल में ही एक आजमाइशी मुहिम से ब्राज़ील में तकरीबन 92% मच्छरों में कमी वाक़या हुई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और किसी किस्म की मालूमात आपको इसमें से मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए ताकि दूसरे लोग भी जो है ना मच्छरों के बारे में जान सके। तो इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।